السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن میں راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اب شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس شروع ہونے میں چند ہی گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، لیکن اگر آپ سوشل میڈیا پر نظر دوڑائیں تو ایک طوفان برپا کر رکھا ہے عمران خان کے حمایتیوں نے۔ انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ عمران خان کے اوپر بدترین تشدد کیا گیا ہے، ان کو چھوٹی سی کوٹھڑی میں بند کیا گیا ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ جناب ان کا باقاعدہ دیہانت ہو چکا ہے، اور انہوں نے وصیت میں یہ کہا ہے کہ جب مجھے پھانسی دی جائے تو میرے منہ پر کالا کپڑا نہ ڈالا جائے۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کو فوج کے حوالے کر دیا جائے گا، کچھ کہتے ہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے اصل صورتحال ہے کیا، اور یہ سارا تماشا کیوں لگایا گیا ہے، یہ اس ولاگ میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو ہم جتنی بھی اس حوالے سے خبریں دیں وہ مستند ہوں اور سند شدہ ہوں، تصدیق شدہ پکی ٹھوکی خبریں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر رہے تھے جناب، شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس کا اجلاس اب پاکستان میں ہو رہا ہے، اسلام آباد میں۔ اسلام آباد جو دنیا کے خوبصورت ترین دارالخلافوں میں سے ایک ہے، اس کو مزید دلہن کی طرح سجا دیا گیا ہے۔ رنگ و نور کا اسلام آباد جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، ویسے بھی گرینری یہاں پہ بڑی ہے، ویسے بھی بڑا خوبصورت شہر ہے، اور اس کے اوپر پھر 4 چاند لگا دی اپنے چاچو کی حکومت نے۔ سچی بات یہ ہے کہ پاکستان جن معاشی مسائل سے نکل رہا ہے اور جن معاشی بحرانوں کا شکار تھا، اور اب اس میں سے آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہوا ہے، تو یہ شنگھائی تعاون کی تنظیم کی جو کانفرنس ہے، اس کی اہمیت 2 حوالوں سے بہت زیادہ ہے۔ ایک معاشی حوالے سے کہ پاکستان کا ایک روشن معاشی مستقبل کی نوید لے کر یہ کانفرنس آ رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ پاکستان جو ہے وہ ایک طویل جو بین الاقوامی تنہائی تھی اس سے نکل کر جو بین الاقوامی دنیا کے ساتھ اپنا رول پلے کر رہا ہے، اور بڑے بھرپور طریقے سے، بہت متحرک اور فعال طریقے سے کر رہا ہے۔ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو اسلام آباد کے اندر 4 ایٹمی طاقتوں کے سربراہ یا ان کے نمائندے موجود ہوں گے، اور یہ جو کانفرنس میں جو جتنے ممالک شریک ہوں گے، یہ 11-12 جتنے ملک ہیں، یہ دنیا کی 1/3 آبادی رقبے کے اعتبار سے اور آبادی کے اعتبار سے وہ یہاں پر موجود ہے۔ پاکستان کے لیے ایک اچھا شگون ہے، اللہ کرے کہ پاکستان ترقی کرتا رہے، پھلتا پھولتا رہے۔ لیکن جناب ایک بدقسمتی پاکستان کی یہ ہے کہ کسی ملک کے اندر اس کے شہریوں کے اوپر اتنا کام کیا جائے سوشل میڈیا کے ذریعے، ان کی مین اسٹریم میڈیا کے ذریعے، ان کی اتنی ذہنی ان کے اوپر حملہ کیا جائے کہ ان کے ذہن مفلوج ہو کے رہ جائے۔ میں عموماً پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایتی ہیں ان کو زومبیز کہتا ہوں، کہ وہ بالکل سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو مار دیا جائے گا یا مار دیا گیا ہے، تو سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ عمران خان، میں جتنا ایک سمجھتا ہوں جرنلزم میں جتنا عرصہ مجھے ہوا، یا میں نے کرائم رپورٹنگ بھی کی، عمران خان صاحب جتنے سیف سینٹرل جیل اڈیالہ کے اندر ہیں اتنے وہ باہر نہیں ہیں، کیونکہ میں بالکل اس پہ کنونس ہوں کہ وہ جن ممالک اور جن لابیز کو سرو کر رہے ہیں پاکستان کے اندر یہ سارا انتشار پیدا کر کے، جب وہ دیکھیں گے کہ ان کے مقاصد کے لیے عمران خان کو مارنا ضروری ہے تو ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ عمران خان صاحب جیل کے اندر زیادہ محفوظ ہیں، اور ایسی جیل جہاں پر ان کو 5 اسٹار قسم کی سہولیات میسر ہیں۔ اب کہانی یہ ہے کہ جناب آج جو ایک کل درخواست موصول ہوئی تھی وزارت داخلہ کو، اور وہ درخواست تھی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان کی طرف سے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اور حامد رضا صاحب جو ہیں ان کو جیل میں عمران خان صاحب سے ملنے کی خصوصی اجازت فراہم کی جائے تاکہ ان کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ ان کو کلیئر کر سکیں۔ انہوں نے کہا جی آخری ملاقات ہمارے وکیلوں کی عمران خان سے 3 اکتوبر کو ہوئی تھی، لہٰذا اب فوری ملاقات کی اجازت دی جائے اور اتوار والے دن خصوصی ملاقات کروائی جائے۔ تو پھر جناب اس کا جواب یہ ہے کہ یہ درخواست کر دی گئی ہے مسترد، اس لیے کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ شنگھائی تعاون کی تنظیم کی کانفرنس کے علاوہ اور کسی چیز کے اوپر نہ توجہ دینا چاہتی ہے، نہ ہی فوکس کرنا چاہتی ہے۔ اچھا، اب یہ جو سارا معاملہ ہے اس حوالے سے آج میں آپ کو کچھ تھوڑی سی مزید بھی پیش رفت بتا دوں۔ سیاسی جو پیش رفت ہے وہ یہ ہے کہ اسد کیسر صاحب کا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا آپس میں ہوا ہے ٹیلی فونک رابطہ، اور اس میں جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں انہوں نے اسد کیسر صاحب سے یہ کہا ہے کہ جی مہربانی کریں، یہ 15 تاریخ کی جو احتجاج کی کال ہے اس کو آپ واپس لے لیں، اس کے بعد ہم مل بیٹھ کے کر لیں گے جو کچھ بھی ہم نے کرنا ہوگا۔ اور جو اسد کیسر صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا مولانا صاحب سے کہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں اور عمران خان تک ان کے معالج کی رسائی اور طبی سہولیات فراہم کرانے میں اپنا کردار ادا کریں۔
اور اسد قیصر نے ایک انکشاف یہ بھی کیا کہ مولانا فضل الرحمان نے جو اپنا مسودہ ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے وہ ان کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور ان دونوں جماعتوں کے مابین بیشتر نکات پر اتفاق رائے پایا گیا ہے۔ اور پھر اب 17 اکتوبر کو جمعیت علماء اسلام اور پاکستان تحریک انصاف کی ایک اجلاس ہوگا، اس میں یہ مزید چیزیں ڈسکس ہوں گی۔ خیر، اب ہم بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے اب یہ بات کی جا رہی ہے نا کہ جی ان تک یہ معاملہ ہے اس لیے ہم پروٹیسٹ کریں، حالانکہ یہ پروٹیسٹ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم آئینی ترمیم کے حوالے سے کر رہے ہیں، اور بعد میں جب اس پہ پارلیمانی کمیٹی بن گئی تو انہوں نے اس معاملے کو موڑ دیا عمران خان کی طرف، کیونکہ بنیادی مقصد ان کا صرف اور صرف شنگھائی تعاون کی تنظیم کے اجلاس کو سبوتاژ کرنا ہے، پاکستان کو ایک فیلڈ اسٹیٹ خدا نخواستہ ثابت کرنا ہے۔ اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ سب لوگ اسی زمین پر رہتے ہیں، اسی زمین کا کھاتے ہیں، یہ اسی زمین میں پیدا ہوئے ہیں، ادھر ہی انہوں نے مر جانا ہے، لیکن شرم نہیں آ رہی ان کو، جو پاکستان کے خلاف بات کریں، جو پاکستان کے مفاد کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی ایک اچھا خاصا طبقہ ایسا موجود ہے، میں ووٹر یا پسندیدہ لیول کی بات نہیں کریں، میں پارٹی کی عہدیداروں کی بات کروں، جو اس چیز کے خلاف ہے کہ 15 تاریخ کو کسی قسم کا احتجاج کیا جائے، یعنی کہ کل پرسوں اسلام آباد میں۔ وہ ان میں جناب سب سے سر فہرست ہیں حامد خان، جو عمران خان صاحب کے وکیل بھی ہیں، پارٹی کے رہنما بھی ہیں۔ انہوں نے بھی یہ کہا کہ جناب یہ ہمیں کوئی بھی اگر احتجاج کرنا چاہیے تو ہمیں 17 تاریخ کے بعد کرنا چاہیے، اور اب پاکستان میں ایک بین الاقوامی کانفرنس ہو رہی ہے تو وہ اس کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ اسی طرح علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، وہ بھی احتجاج نہیں چاہتے ہیں۔ ہمارے ذرائع کے یہ کہنا ہے کہ گوہر جو ہیں بیرسٹر گوہر صاحب جو پارٹی کے چیئرمین ہیں، وہ بھی اس کے خلاف ہیں، اور کافی ایک جو علی محمد خان بھی اس کے خلاف ہیں احتجاج کے۔ لیکن یہ مسلسل کالیں کون دے رہا ہے؟ یہ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کی میٹنگ اور یہ پریس ریلیزیں اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ سارا کچھ امریکہ سے چلتا ہے، جبران الیاس کی زیر صدارت، اور آگے سے اس کو آگے بڑھاتے ہیں پھر شہباز گل صاحب۔ اب یہ جتنے باہر بیٹھے نا، یہ مراد سعید ہو گیا، شہباز گل ہو گیا، اور حماد اظہر مفرور ہے وہ، اور یہ جبران الیاس، یہ تمام کے تمام لوگ مسلسل ایک شور ہنگامہ مچائے ہوئے ہیں کہ عمران خان جیل میں مار دیا گیا ہے، اور جناب وہ چونکہ فوت ہو چکے ہیں، کانفرنس کی وجہ سے ان کی جو خبر نہیں باہر آنے دی جا رہی، اور عمران خان کی بہنوں کو جیل لے جانے کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ ان کا آخری دیدار کروانا چاہتے تھے، اور اب یہ جب کانفرنس ختم ہوگی تو خبر باہر آئے گی۔ اللہ کے بندو، آپ یہاں سے اندازہ کر لیں یہ جو جھوٹ پھیلانے والے لوگ ہیں کہ عمران خان کی دونوں بہنوں کو ڈیلا جیل میں نہیں رکھا گیا، تو جہاں وہاں پہ رکھا ہی نہیں گیا تو کس چیز کا دیدار ایکسکیوز می، ان کو رکھا گیا ہے جہلم میں۔ اب بہت سارے لوگ اس پہ اعتراض بھی کریں گے جی جہلم میں کیوں رکھا گیا؟ ویسے آپس کی بات ہے، جہلم میں رکھا جانا موجودہ صورتحال کے اندر علیمہ خان اور عظمیٰ خان کے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ ان کو جوڈیشل کیا تھا اسلام آباد کے سیشن کورٹ سے، جوڈیشل تھی ATC سے، تو اڈیالہ جیل جاتی، تو اڈیالہ جیل میں باہر سے ملاقاتوں پہ تو پابندی ہے، تو جب بندہ جیل میں جاتا ہے فوری طور پر، کوئی بھی قیدی کوئی بھی حوالتی، تو اس کے پیچھے اس کے عزیز و اقارب، اس کا سامان، اس کے کپڑے، اس کے جوتے، اس کا بستر، اس قسم کی چیزیں لا کے دیتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے قیدی کو دے دیں، تو وہ چیزیں تو پھر نہیں پہنچ سکتی تھیں کیونکہ ملاقاتیں تو بند تھیں۔ تو جہلم میں تو ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، کیونکہ جہلم تو پنڈی سے اسلام آباد سے کافی دور ہے، وہ شنگھائی تعاون کی تنظیم کی وجہ سے وہاں کی جیل میں تو ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، تو اس وجہ سے ان کو وہاں پر لے جایا گیا ہے۔ تو اب یہاں سے ہم اندازہ کر لیں کہ ان کی موت کی خبروں میں کتنی سچائی ہے۔ اب مجھے افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ چنگے پلے جو سیانے بینے بندے ہوتے ہیں نا، وہ اس ساری پراپیگنڈے کے حصہ بن جاتے ہیں۔ ایک جرنلسٹ ہیں جی، بڑے سینئر کالمنسٹ ہیں، اپنے ہارون رشید صاحب، جنہیں جو ہے وہ میدان صحافت کے لوگ جو ہیں پیار سے خلیفہ جی کہتے ہیں، تو جو خلیفہ جی ہیں وہ انہوں نے جناب ایک ویڈیو جاری کی اپنی، اور وہ ویڈیو آپ اس وقت چلتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے ان کی ہارون رشید صاحب کی۔ اس میں وہ موصوف نے بھی یہی باتیں کی ہیں، اور وہ اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ عمران خان نے وصیت کی ہے کہ جب مجھے پھانسی دی جائے تو میرے منہ پہ کالا کپڑا نہ ڈالا جائے، اور اس کی ویڈیو بنائی جائے تاکہ میں کلمہ پڑھوں تو میرے فالوورز کو پتہ چلے کہ عمران خان بڑی بہادری سے اس نے جان دی ہے۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ بھی وصیت کیا کہ کسی مسیحی کو یا غیر مسلم کو مجھے پھانسی نہ دینے پر نہ تعینات کیا جائے، اور ورنہ اس سے پھر ملک میں جو ہے وہ بین المذہبی لڑائی شروع ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر وہ یہ فرماتے ہیں اس کے بیچ میں کہ اس قسم کی باتیں وہ ساری کر کے کہتے ہیں کہ جناب، اور وہ چونکہ صحافی ہے نا، تو صحافی اپنی بچت کی سائڈ ضرور رکھتا ہے۔ اب وہ جتنی نے گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع کے مطابق یہ خبریں ہیں، اور ان کی بہنوں کے مطابق یہ خبریں ہیں، اپنی طرف سے وہ نہیں دے رہے، ذرا سمجھداری ان کے دیکھیں۔ خیر، وہ اس قسم کی خبریں دے رہے ہیں۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ جناب صحافی صاحب خلیفہ جی،
یہ بتائیں عمران خان کو کون سے مقدمے میں سزائے موت ہوئی ہے جس میں انہوں نے پھانسی کی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں، یا ان کو دے دی گئی ہے یا دی جا رہی ہے، یا انہوں نے وصیت دے دی ہے یا کالا کپڑا ڈالا جائے یا نہ ڈالا جائے؟ نہ تو ان کو کسی کیس میں سزائے موت ہوئی ہے، نہ کسی کیس میں ان کے ڈیتھ وارنٹ نکلے ہیں، نہ ان کے خلاف کوئی ایسا ٹرائل موجود ہے یا چل رہا ہے جس میں سزائے موت ہو سکتی ہو اور ہم کہیں کہ جی فوری طور پہ وہ اس کا فیصلہ سنا کے ساتھ ہی عمل درآمد بھی کر دیا جائے۔ ایسا تو کوئی چکر نہیں، تو پھر یہ ساری ڈرامے بازی کیوں ہو رہی ہے؟ پھر کچھ اور ان کے یوٹیوبر اور کچھ جو ہیں وہ ٹویٹر وغیرہ پہ ٹویٹر کرنے والے کہہ رہے ہیں جناب عمران خان کے اوپر بہت بری طرح تشدد کیا گیا ہے، ان کو زخم ہو گئے ہیں، اور پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کی زخموں کی بات کر رہے ہیں، اور ان کو جو نہیں ایک چھوٹی سی کال کوٹری میں بند کر دیا گیا، پھینک دیا گیا وہاں پر، اور ان کو ڈاکٹر کی سہولت میں نہیں دی جا رہی۔ اس قسم کی ساری باتیں کی جا رہی ہیں، اور ساتھ ہی کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو ہے عمران خان کی فیملی کی ملاقات کرائی جائے، ان کے ڈاکٹر کو ایکسیس دی جائے ان تک، اور یہ سارے کام کیے جائیں۔ اچھا، اب یہاں پر ہم نے اپنے ذریعوں سے بھی پتہ کیا کہ بھائی اصل میں حقائق کیا ہیں، کیا یہ بالکل ہی بیس لیس بات ہے یا کوئی رائی ہے تو اس کا پہاڑ بنا ہے؟ تو سچویشن یہ ہے کہ ایک تو موقف ہمیں پتہ چلا جو آفیشیل ہے کہ جناب عمران خان صاحب بالکل ٹھیک ہیں، اپنی اسی بیرک میں ہیں، وہ جو کو 1.5-2 کنال کی جگہ ان کے لیے مختص کی گئی ہے، اسی طرح اپنی ایکسرسائز کرتے ہیں روزانہ 3 گھنٹے، وہی کھانے کھا رہے ہیں، وہی ان کے کوک بھی موجود ہیں، سارے لوگ موجود ہیں۔ لیکن جو اس کے علاوہ جو سچویشن ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں، اور وہ ہے ہمارے اپنے ذرائع سے، اور ہمارے اپنے ذرائع کے مطابق عمران خان صاحب بڑے سمجھدار آدمی ہیں، بہت تیز آدمی ہیں۔ وہ ساری عمر وہ آپ کو پتہ ہے لائم لائٹ میں رہے ہیں، رنگ و نور روشنیوں میں رہے ہیں، چکا چوند میں رہے ہیں۔ اب وہ چونکہ کچھ دن کے لیے پابندی ہے جیل میں ملاقاتوں کی، تو اب وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اب قید تنہائی کا شکار اب ہوئے ہیں۔ اس طرح کی قید تنہائی نہیں ہے، ایک جو اصل قید تنہائی ہوتی ہے نا جیل میں وہ اور ہوتی ہے، اس میں تو وہ جو جیل کا عملہ وہ بھی بات نہیں کرتا ان سے، لیکن خان صاحب کو اس طرح نہیں ہے۔ ملاقاتیوں کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ قید تنہائی میں سیل میں الگ ہیں۔ اب وہاں پر ہماری اطلاع کے مطابق جو ہمارے سورس ہیں وہ کہتے ہیں جناب وہ بس یہ ہے کہ اکیلے ہیں اپنے سیل میں، روزانہ اخبار پڑھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ورزش کہہ رہے ہیں، اور بار بار وہ کہتے ہیں بلاؤ ڈپٹی کو، اور وہ ڈپٹی صاحب آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی مجھے درد ہے سر میں اور میرے دانت میں درد ہے اور میرے ڈاکٹر کو بلاؤ۔ وہ کہتے ہیں جناب جیل کا ڈاکٹر آ جاتا ہے، انہوں نے میرے ڈاکٹر کو بلاؤ، میرا ڈاکٹر کسی طریقے سے آتا ہے نا بھائی، اس طرح تو نہیں آتا۔ پھر ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جناب جیل کا ڈاکٹر آ جاتا ہے، ان کا معائنہ کرتا ہے، خان صاحب کو کہتا ہے جی آپ تو بالکل ٹھیک ہیں، وہ کہتا نہیں مجھے یہ درد ہو رہی ہے، اچھا وہ کہتے ہیں اچھا یہ گولیاں ہیں یہ آپ کھا لیں، یہ گولیاں میں نہیں کھاؤں گا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے پھر ہم یہ گولیاں لکھ لیتے ہیں، آپ کو بازار سے منگوا دیتے ہیں۔ خان صاحب کہتے ہیں نہیں میں نے تو اپنے ڈاکٹر کو چیک کرانا ہے۔ یہ وہ جو سچویشن ہے جو ریئل میں ہے، اور اس میں عمران خان کے اوپر کوئی نہ تو کوئی ظلم ہو رہا ہے، نہ کوئی تشدد ہو رہا ہے، اور نہ ہی ان کو ایسا ہے کہ ان کو ڈاکٹر اور علاج معالجے کی سہولت حاصل نہیں ہے۔ میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں عمران خان صاحب بہت بڑی لائبلٹی ہیں جیل انتظامیہ کی بھی اور حکومت وقت کی بھی، تو لہٰذا ایسا کوئی چکر نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ایسی کہانی ہو۔ البتہ جو میں یہ کہہ سکتا ہوں اس حوالے سے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک ایسا کلٹ ڈیولپ کر چکے ہیں کہ مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا افسوس رہا ہے، مطلب ہر شخص نے دنیا سے جانا ہے، کوئی خالی عمران خان صاحب نے نہیں جانا، ہم نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، سب نے جانا ہے، ادھر دنیا میں رہنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا، ہر بندے نے اپنے وقت پہ چلے جانا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب ایک ایسا کلٹ ڈیولپ کر چکے ہیں کہ یہ عمران خان کو خدا نخواستہ اگر وہ آج مارے جاتے ہیں نا تو اس بات پہ وہ احتجاج نہیں کریں گے اور جھگڑا نہیں کریں گے کہ عمران خان کو کیوں مارا گیا یا وہ کیوں مر گئے، اس چیز پہ جھگڑا کریں گے کہ جناب مزار کا مجاور کون ہوگا، کیونکہ سب مال پانی کا چل رہے، سب ڈالر خور جو ہیں وہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں وہاں پر، تو یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کے مزار کے مجاور بننے کے اوپر بھی لڑائیاں کریں گے۔ تو بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ بلیک میلنگ کی کوشش کر رہی ہے، احتجاج کی کاجی میں ہم بلیک میل کر لیں گے۔ اسحاق ڈار صاحب جو کہ نائب وزیر اعظم بھی ہیں وزیر خارجہ کے علاوہ، انہوں نے بڑی ایک امپورٹنٹ بات کی ہے، ان کا یہ کہنا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اگر احتجاج کی کال واپس لی جاتی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، ان کو یہ لینا چاہیے اور اس میں ملک کا مفاد ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر وہ اس بات کو سمجھتے ہیں تو اس میں نہ صرف یہ کہ ملک کا مفاد ہے بلکہ ان کی پارٹی کا مفاد بھی شامل ہے۔ اب اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں بھائی، اب ایک چیز جو ہے وہ ثابت ہو چکی ہے، کوئی اس میں کسر رہ نہیں گئی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ہر وہ کام کرتی ہے جو کہ اینٹی اسٹیٹ ہو، جو ریاست پاکستان کو نقصان پہنچاتا ہو، IMF سے لے کے احتجاجوں تک اور احتجاجوں سے لے کے بھارت سے لے کر اسرائیل تک اور فارن فنڈنگ سے لے کر ہر فتنے تک، فلسطین کی کانفرنس کا بائیک آؤٹ کر کے
جو غیر ملکی مندوبین ہیں ان کا بائیکاٹ کر کے ہر ایک بین الاقوامی ایکٹیویٹی پاکستان میں سبوتاژ کر کے پاکستان توڑنے کی باتیں کر کے دیوالیہ ہونے کی باتیں کر کے ہر کام کرتے رہتے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر یہ گڑبڑ اگر انہوں نے کرنے کی کوشش کی تو یہ کانفرنس جب ختم ہو تو اس کے بعد پتہ لگے حکومت نے اناؤنس سے پہلے کر رکھا ہے کہ ان کے اوپر بھی پابندی نہ لگ جائے بھائی. اور جو سچویشن اس وقت چل رہی ہے فوج لگی ہوئی ہے. جہاں پہ فوج لگی ہوتی ہے وہاں پہ جو ہے وہ ہائی کورٹ کی جو ریزیکشن ہوتی ہے آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے وہ معطل ہو جاتی ہے. اس وقت پنجاب میں بھی اور یہاں اسلام آباد میں بھی وہ معطل ہے. اب اگر کوئی آئے گا ایک تو آگے وہ ڈنڈوں کو تیل لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ایسی پھینٹی لگے گی کہ یاد کریں گے. اسلام آباد میں تو ہر کسی کو گھسنے نہیں دیں گے, مطلب وہ کہتے ہیں نا ریڈ زون یا ڈی چوک, وہ بلو ایریا میں آگے کو بندہ دکھا دے. اس دفعہ لحاظ نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں پاک فوج نے بڑا کچھ برداشت کر لیے, اپنے چیف پہ باتیں برداشت کر لی, ڈی جی آئی ایس آئی پہ, ڈی جی سی پہ کون کون سے گندے بےہودہ جھوٹے الزام نہیں لگائے, ٹرولنگ نہیں, سب کچھ انہوں نے برداشت کیا ہے. لیکن اب ہے پاکستان کی بقا کا مسئلہ, اور فوج ہے ملک کی بقا کے لیے. دشمن باہر سے حملہ آور ہو یا اندر سے حملہ آور ہو تو پھر لگ پتہ جائے گا پھر جو آئے گا. بڑی سمپل سی بات بتا رہے ہیں آپ کو, بڑی کلیئر سی بات بتا رہے ہیں. تو یہ اس وقت صورتحال ہے, ایک وقت ہے اس وقت, یہ پاکستان کے رائز کرنے کا وقت ہے, یہ پاکستان کے اوپر جانے کا وقت ہے. تیزی سے پیش رفت ہو رہی ہیں, تو بہتر ہے پاکستان تحریک انصاف کے دوست بھی جو ہیں وہ 17 تاریخ تک آرام سے بیٹھیں. اس کے بعد جو ان کا دل کرے سیاست بھی کریں, عمران خان کو ماریں یا زندہ کریں, جو ان کا دل کرتا ہے کرتے رہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.